وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح مؤونة إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف المخلوق بنایا ہے، جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہے اس میں سب سے اشرف انسان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے نسل کے چلنے کا طریقہ بھی سب سے زیادہ پسندیدہ بنایا. جو طریقہ پسندیدہ ہے وہ اس کی نسل کے چلنے کا طریقہ بنایا، اور وہ طریقہ نکاح کا طریقہ ہے. جس طریقے سے کوئی عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اس طرح نکاح کا بھی عمل اس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی ضرورت ہے. اور یہ نکاح کا طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، نکاح کا مبارک طریقہ نسل کے چلنے کا، اور یہی مشرف اور مکرم طریقہ ہے. جتنا یہ طریقہ دنیا میں زندہ ہوگا اور وجود میں آئے گا، اتنے دوسرے طریقے جو دنیا میں طرح طرح رواج پکڑ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور نکاح قائم ہوگا. نکاح کے ذریعے سے نسل کے چلنے کا طریقہ یہ قائم ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دنوں سے جب سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس گھرانے میں ہماری بچی کی نسبت ہو گئی، اس وقت سے دونوں گھرانوں کی طرف سے ایک بات گھروں میں چلا کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح کی تیاری، نکاح کی تیاری، نکاح کی تیاری. لڑکے والے کے گھر میں بھی چلا کرتی ہے، لڑکی والے کے گھر میں بھی چلا کرتی ہے. یہ دونوں گھروں میں یہ آواز بلند ہو رہی ہوتی، اور کچھ لڑکے والے چیزیں اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لڑکی والے چیزیں اکٹھے کر رہی ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کچھ دیں گے، وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کچھ دیں گے. شریعت کے دائرے میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے اس خوشی کے موقع پر تو اس کی اجازت ہے. اگر کوئی شرائط اور مطالبے کی بنا پر نہ ہو، خوشی سے والدین اپنی اولاد کو دینا چاہے دے سکتے، لیکن اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیزوں کا اکٹھا کر کے گھر سنوار کر کے دے دینا، اس سے دو اجنبی دل نہیں جوڑا کرتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خوشی کے موقع پر دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے دو اجنبی دل نہیں جوڑا کرتے. یہ مادی چیزوں سے دو اجنبی دل نہیں جوڑا کرتے. ان چیزوں میں اتنی قوت نہیں کہ دلوں کو جوڑ دے. دلوں کو جوڑنے والی چیز تو کوئی اور ہے، اور وہی نکاح کی حقیقی تیاری ہے، جس کو ہم اس نکاح کی مناسبت سے خاص طور پہ یہ دونوں میاں بیوی زوجین، اور عام طور پر ہم سب اس کو اپنے عمل میں لے آئے، جو کہ نکاح کی حقیقی تیاری ہے.
یہ نہیں کہ بچے عمروں تک پہنچ جائے تو ذرا سی کوئی ادنا مناسبت دیکھ کر کے اس کا ہاتھ اس کے ساتھ پکڑوا دیا جائے اور نکاح کر دیا جائے. نہیں، اس نکاح سے پہلے اس نکاح کی تیاری ہے. نکاح سے پہلے نکاح کی تیاری ہے. اور نکاح کی تیاری کیا ہے کہ بالغ ہونے تک. اسی وجہ سے جب اب خطبہ ہوگا تو اس میں 3 آیتیں پڑھنا مسنون ہے. وہ تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے. اور ظاہر طور پہ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، نکاح کے اندر بھی تقوی کی بات فرما رہے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس کی کیا مناسبت. ظاہر میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں قوی مناسبت ہے نکاح کی مجلس کے ساتھ اس تقوی کے ذکر کا. اور یہی نکاح کی حقیقی تیاری ہے کہ ہر بالغ ہونے والا، ہر والد اپنے بچے کو بالغ ہونے تک، ہر بچی کو والدین بالغ ہونے تک ان بنیادی چیزوں کی تیاری کرا دے. اگر وہ چیز لڑکے میں ہو تو لڑکا داماد بنانے کے قابل ہے، اور اگر وہ چیز لڑکی میں ہو تو یہ لڑکی بہو بنانے کے قابل ہے. اور وہ نکاح کی حقیقی تیاری ہے. وہ چند صفات کیا ہے کہ ان کا یقین ٹھیک ہو، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے. مقدر کی لکھی ہوئی چیز جب انسان کی زندگی میں آئے تو کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں. یہ دنیا تو مرکب ہی ان دونوں چیزوں سے. ایسے نہیں ہے کہ یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، غم نہ ہو، غم ہی غم ہو، خوشیاں نہ ہوں، بلکہ یہ تو مرکب ہے انہی 2 چیزوں سے. یہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، اور مقدر کی چیز انسان کو پہنچتی ہے. تو اس آئے ہوئے حالات میں کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ کون سا در ہے جس در پہ جا کے بیٹھنا ہے، کس کو پکارنا ہے، کس سے اب منوانا ہے. اور اگر یہ نہ چیز تو آئے دن جو ایک عمومی بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں، امی ابا امی ابا. حالانکہ یہ زندگیوں میں اونچ نیچ حالات ضرور آیا کرتی. ایسے وقت میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، اسی کو پکارنا، اسی سے مدد طلب کرنا. اور یہ صرف اس مسئلے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس وقت اللہ کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا. حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم سوال کرو مانگو تو اللہ سے ہی مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو. مدد طلب کرنے کے لائق ایک ذات، مانگنے کے لائق جس سے مانگا جا سکتا ہے وہ ایک ذات، اللہ کی ذات. تو پہلی چیز یہ تیاری کرانی. اور دوسری چیز ان کی عبادات ٹھیک ہو، ان کی عبادات ٹھیک ہو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ اس کی ادا کی کیا صورت ہے، کسی وجہ سے رہ جائے تو اس کی قضا کی کیا صورت ہے، اور کب ادائے کامل ہوتی ہے اور کب ادا ناقص ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھانی چاہیے. کب ادا کریں گے تو یہ کامل طور پر ادا ہوگی، اور کس حالت میں ادا کریں گے تو یہ ناقص ہوگی. اور پھر ادا نہ کر سکے، قضا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. ان کے معاملات ٹھیک کرائے جائیں، لینا دینا بچپن ہی سے بچوں کو اس کی مشق کرائی جائے، لینے دینے کی، اور اس پر نگاہ رکھی جائے کیا یہ لینے دینے میں سچے ہیں یا لینے دینے میں کمی تو نہیں کر رہے. اگر اس کی ہے تو اس کو تنبیہ کر کے، مشق کرا کر کے، اور جب وہ بالغ ہوں تو وہ تیار ہوں.
اور معاشرتی چیزیں رہن سہن ان کو سکھایا جائے، ان کو رہن سہن سکھایا جائے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، پرائے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ یہ رشتے قانون کے زور سے نہیں چلا کرتے، یہ رشتے سختی سے نہیں چلا کرتے، یہ رشتے نرمی سے چلا کرتے، یہ رشتے محبتوں سے چلا کرتے، اور یہ انتہائی میٹھا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بطور نعمت کی وجعل نسبا و سحرا، کہ نسبی رشتے بھی اور دامادی رشتہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کی فرمایا۔ یہ نعمت ہوتی، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دونوں میاں بیوی کے ایک ایک ماں باپ ہیں، حقیقی ماں باپ۔ اس مبارک عمل کے بعد نکاح کے برکت سے دونوں کے اللہ تعالیٰ نے ساس اور سسر کی شکل میں ایک ایک ماں باپ اور دے دیے۔ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کی ایسا ہی ادب کرے اور ایسی خدمت کرے اور ان سے ایسی عقیدت اور محبت ہو جیسے اپنے حقیقی ماں باپ سے عقیدت اور محبت ہوتی۔ اور شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کے والدین سے ایسے ہی عقیدت اور محبت اور ادب جیسے اپنے حقیقی ماں باپ سے ادب کرتے۔ یہ میٹھا رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کو پھیکا اور کڑوا نہ بنایا جائے، چند چھوٹی چھوٹی باتیں درگزر کر دی جائے، اس کو پھیکا اور کڑوا نہ بنایا جائے۔ اس رشتے سے کئی رشتے صحیح چلتے ہیں، یہ رشتہ پھیکا ہو جائے تو پھر کئی رشتے پھیکے ہو جاتے ہیں، اور پھر کڑوا ہو جائے تو کئی رشتے کڑوے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس رشتے کی مٹھاس کو میٹھا ہی رہن دینا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو یہ ان کو اخلاق سکھائے جائیں، اور ہر ایک کی رہبری، ہر ایک کی مدد، ہر ایک کی خیر خواہی میں وہ استعمال ہوں ہمارے بچے۔ الحمدللہ یہ تو دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے، اللہ تعالیٰ کے شکر سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ نکاح کی مجلس ہے، اس کی مناسبت سے بات عرض کی جا رہی ہے جو سبھی کے فائدے کے لیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کو آگے پہنچائے اور بلند فرمائے۔ تو یہ ہے نکاح کی تیاری، بالغ ہونے تک ہر بچے کی یہ تیاری کرا دینی ہے، اور یہ بار بار نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں بار بار نہیں آتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مردوں کو 2 3 4 نکاح کریں، لیکن یہ بھی حکم دیا ساتھ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم برابری نہ کر سکو بیویوں میں تو ایک ہی پر کفایت کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ ہمارے دیار میں، ہمارے شہر میں کوئی شاذ و نادر 2 نکاح کرتا ہوگا، کوئی 3 کرتا ہوگا، ورنہ عام طور پر ایک ہی نکاح کرتے ہیں۔ تو چونکہ ایک ہی کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور یہ ایک مرتبہ ہماری زندگی میں آیا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، سادگی کو اپنانا چاہیے۔ اگر لڑکے والے یا لڑکی والے سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کو بیاہ دیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے انہوں نے تو اپنے بچوں کی نکاح میں کچھ بھی نہیں کیا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ مقدس گھرانے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مان کر اپنے بچے اور بچی کے زندگی میں برکتوں کو لوٹ لیا۔ اور برکت کا ایسا لفظ ہے کہ جس کے حقیقی معنی الفاظ میں نہیں کیے جا سکتے، ڈکشنری میں اس کا حقیقی ترجمہ نہیں ملے گا،
یہ تو سر کی آنکھوں سے انسان زندگی میں ہی برکت کے معنوں کو سمجھ سکتا ہے. ہر چیز میں برکت، ہر چیز میں برکت، ہر چیز میں برکت. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کا بوجھ کم سے کم ہو، تکلفات کم سے کم ہو. خرچ کم کریں گے، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں. جتنے ہم سادگی سے کریں گے تو دوسروں کو موقع ملے گا سادگی سے کرنے کا، کیونکہ انہوں نے بھی تو کیا تھا، انہوں نے بھی تو کیا تھا. رشتہ داروں میں سب لوگوں نے سادگی کو اپنا لیا، سب لوگوں نے سادگی، آپ اس کا نمونہ بنے، ان سب نیکیوں کا ثواب آپ کو ملے گا. جتنی خرافات ہو رہی ہیں اور جتنے غلط طریقے ہو رہے ہیں، اللہ کرے یہ معاشرے سے ختم ہو جائے. یہ جو ہمارے ہندوؤں کے طریقے، ہمارے یہ مایوں ہیں، یہ ڈنڈے بجانے ہیں اور یہ مہندی ہے، اگر آپ اس کی تہ میں جائیں اور آپ اس کی تحقیق کریں تو کچھ عرصے میں آپ اس پر یعنی کامیاب ہو جائیں گے اس کو معلوم کرنے میں کہ یہ آئی کہاں سے ہے، یہ آئی کہاں سے. اگر ہم سنت کی بات کریں گے، سادگی کی بات کریں گے تو ہمارے معاشرے میں سنت وجود میں آئے گی اور سادگی وجود میں آئیں گی. اور یہ چیزیں جو 100-200 سال کے عرصے میں ہمارے معاشرے میں آ کر کے انہوں نے جگہ پکڑ لی ہے اور وہ اس کو جزء لازم سمجھتے ہیں اپنے نکاحوں میں اور شادیوں میں، انشاءاللہ وہ رخصت ہو جائیں گی، وہ رخصت ہو جائیں گے ہمارے گھرانوں میں سے اور اللہ کی رضا آسمان سے نازل ہو جائے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے جملہ کاموں میں سب سے اہم امر اللہ کو راضی کرنا. ہم ہر کام میں یہ دیکھیں کہ ہمارے اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، ہمیں وہ کرنا ہے جس سے ہمارے اللہ راضی ہو جائے. ہر کام کرنے کو شریعت نے اجازت دی، ہر کام کرنے کی، کسی کام سے روکا نہیں ہے، سب کام کریں. بس دو چیزیں دیکھیں اس میں، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے. پھر یہ کمانا دین ہے، یہ شادی بیاہ دین ہے، یہ غمی کرنا دین ہے، یہ خوشیاں منانا دین ہے، اور یہ سفر کرنا دین ہے، یہ اقامت دین ہے، اور بچوں کو بڑا کرنا دین ہے، کپڑے بنانا دین ہے، سیر و تفریح دین ہے. یہ سب دین بن سکتا ہے. بس یہ دیکھیں اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک کو انتہائی برکت والا بنائے. صفدر احمد خان، ولد حبیب احمد خان. حسن شفیق خورشید، ولد شفیق اجمل. اچھا، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی شفیق اجمل صاحب، آپ کو آپ کی بیٹی آمنہ شفیق بنت شفیق اجمل نے اس نکاح کی وکالت کا اختیار دیا ہے. آپ دونوں گواہ ہیں، آپ دونوں گواہ ہیں. بھائی شفیق اجمل صاحب، آپ نے اپنی بیٹی آمنہ شفیق بنت شفیق اجمل کا نکاح مولانا ارسلان احمد خان ولد ارشاد احمد خان سے بعوض مہر فاطمی کے جو سونے کی شکل میں ہوگا، آیا آپ نے اپنی بیٹی آمنہ بنت شفیق کو مولانا ارسلان احمد خان ولد ارشاد احمد خان کے نکاح میں دے دیا؟ مولانا ارسلان احمد خان ولد ارشاد احمد خان، آپ نے آمنہ شفیق بنت شفیق اجمل کو بعوض مہر فاطمی جو سونے کی شکل میں ہوگا اور معجل ہوگا، آیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا؟ بارک اللہ لک و علیک و جمع. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد فصل على محمد فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، زوجین کو آپس میں الفت اور محبت عطا فرما. اے اللہ پورے دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں پھیلاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام والی مبارک سنتوں والی زندگی، آپ کے مبارک اخلاق والی زندگی کو سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں پھیلاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ دونوں خاندانوں کو آپس میں الفت اور محبت عطا فرما. جو خیریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب خیریں عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے پناہ عطا فرما. اے اللہ ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما، بدنظروں کی بدنظری سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. آپس کے انتشار، افتراق، پریشانی، جدائی اور بلاؤں وباؤں آفتوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ جتنے نکاح، جتنے بھائی اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاحوں کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، سب کو اچھے بااخلاق دیندار رشتے عطا فرما. جو رشتے ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، الفت اور محبت عطا فرما دے. اور جیسے حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا ہمیں اپنے نکاحوں کو سادگی کے ساتھ کرنے والا بنا.
اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، پوری زندگی یا اللہ دین کو سیکھ کر اس کو چلتے ہوئے دنیا میں پھیلاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان زوجین کو آپس میں ایسی الفت اور محبت عطا فرما جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو تھی۔ یا اللہ نیک اور صالح اور متقی اولاد عطا فرما، ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشیوں کا ذریعہ فرما اور دین کے دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین نے ہاتھ اٹھائے ہوئے جن کی جو جائز مرادیں ہیں وہ اپنے وسیع خزانوں سے پوری فرمائے۔ ہماری دعائیں پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ ہمیں بھی اللہ اپنے خاندانوں میں نکاحوں کو مسجد میں کرنے کی توفیق عطا فرما، سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کے بغیر نکاحوں کو کرنے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک۔